فاروق اعظم ہے، میرے فاروق اعظم ہے، میرے فاروق اعظم ہے، میرے فاروق اعظم ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ اعلان نبوت کے 6 سال اسلام لائے۔ آپ کے قبول اسلام کے لیے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی۔ ایک روایت یہ ہے کہ جس میں آپ نے خاص سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا تھا کہ اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ بس وہ دعا کرنی تھی کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ جب سے عمر اسلام لائے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دین روز بروز ترقی کرتا چلا گیا۔ خود سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تو دار ارقم میں موجود مسلمانوں نے اس زور سے تکبیر بلند کی کہ اسے تمام اہل مکہ نے سنا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا کیوں نہیں، یقیناً ہم حق پر ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کی پھر ہم پوشیدہ کیوں رہیں؟ چنانچہ وہاں سے تمام مسلمان 2 صفیں بنا کر نکلے، ایک صف کے آگے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک صف کے آگے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو خود فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم اس طرح مسجد حرام میں داخل ہوئے تو کفار کو سخت ملال ہوا۔ اس دن سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے فاروق کا لقب عطا فرمایا، کیونکہ اسلام ظاہر ہو گیا اور حق و باطل میں فرق پیدا ہو گیا، یعنی فاروق سب سے زیادہ فرق کرنے والا۔ حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا کوئی شخص ایسا نہیں جس نے اعلانیہ ہجرت کی ہو۔ جس وقت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کے ارادے سے نکلے تو آپ نے تلوار حمائل کی کمان شانے پر لٹکائی اور ہاتھ میں تیر پکڑ کر خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ پھر وہاں موجود کفار قریش میں سے ایک ایک فرد سے الگ الگ فرمایا تمہاری صورتیں بگڑے، تمہارا ناس ہو جائے، ہے کوئی تم میں جو اپنی ماں کو بیٹے سے محروم، اپنے بیٹے کو یتیم اور اپنی بیوی کو بیوہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو؟ وہ آئے اور جنگل کے اس طرف آ کر مجھ سے مقابلہ کرے، میں اس شہر سے ہجرت کر رہا ہوں۔ کفار کو آپ کے مقابلے کی جرت تک نہ تھی، ایسا دبدبا تھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آپ سے 539 احادیث مبارکہ مروی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا پیارا ان کی سیرت کا پہلو ہے کہ آپ کی شہزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے نکاح میں آئیں اور انہیں ام المومنین بننے کا بھی شرف حاصل ہوا۔ آپ نے بڑا پیارا مدنی پھول دیا ہے۔ اگر قیامت کے دن یہ ندا کی جائے کہ ایک شخص جنت میں داخل ہوگا تو میں اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ وہ میں ہوں گا، اور اگر یہ ندا کی جائے کہ ایک شخص جہنم میں داخل ہوگا تو میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ وہ کہیں میں نہ ہوں۔ تو علماء فرماتے خوف و رجا کی، یعنی اللہ سے ڈرنا اور اللہ سے امید رکھنے کی یہ بہترین کیفیت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ سے ہمیں ملی۔ کسی نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کر دیں، تو آپ نے جواب دیا تم نے مجھے مشورہ غلط دیا ہے، جو شخص اپنی بیوی کو ڈھنگ سے طلاق دینے کا سلیقہ نہ رکھتا ہو میں اس کو مسلمانوں کا خلیفہ کیسے بنا دوں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے فاروق